ہندوستان میں اسلام کب پھیلا، کیسے پھیلا، کن کے ذریعہ پھیلا، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ہندوستان کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے، کس صوبے میں ہے؟ ہندوستان کی وہ جگہ بتلائیے جہاں پر سب سے پہلے اذان دی گئی ہے۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں جس کا ہم ایک ایمان والوں کو علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں اسلام کب پھیلا، اس بات سے تاریخ شاہد ہے کہ اولاً حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر اتارا۔ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج کا جو ہندوستان ہے یہ مراد نہیں ہے، بر صغیر مراد ہے۔ سری لنکا بھی ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، اور ابھی جو ہندوستان ہے وہ بھی ہندوستان میں ہی تھا، جسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہندوستان میں کب آیا؟ تو تاریخ میں دو تین باتیں ملتی ہیں جو آپ سے شیئر کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ اولاً صحابہ کرام جو تاجر تھے، تجارت کی غرض سے عرب سے ہندوستان تشریف لاتے تھے، وہ صحابہ تھے، کامل ایمان والے تھے، آپ متعلم تھے اور حضور پاک معلم تھے، اور جب استاد معلم ہو حضور پاک جیسا اور صحابہ متعلم ہو، اس کی شخصیت اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش میں کیا چار چاند لگے گا، آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جب ہندوستان تجارت کی غرض سے تشریف لاتے تو آپ کے اخلاق و عادات، کردار، آپ کے رہن سہن، صحابہ کرام کے انداز گفتگو، صحابہ کرام کی ایمانداری، صحابہ کرام کی لوگوں سے الفت بھائی چارگی کو دیکھ کر لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے۔ ان صحابہ کرام میں اولاً 3 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے تھے جن کے ذریعے ہندوستان پھیلا اور بڑھا۔ پھر بعد میں چل کر کچھ اور صحابہ، پھر بعد میں اور کچھ بعد میں اور صحابہ، کل 15 صحابہ کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے کہ 15 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا ہندوستان میں قبر پائی جاتی ہے، ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ دوسری بات تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ ایک راجہ تھا چیرامن پیرومل، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رات کے چاندنی میں آسمان کی طرف یا سیر و تفریح کر رہا تھا، آسمان کی طرف نظر ڈالا تو اس نے دیکھا یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو وہ اچنبھا ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند دونوں آپس میں مل گئے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس بات کا کہ میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں یا میری نظر کا دھوکہ ہے۔ بہرکیف اس نے اگلے روز اپنا دربار لگایا، اپنے وزراء و مشیروں کو بلایا کہ میں نے رات ایسا ایسا دیکھا، یہ کیا حقیقت ہے یا میری نظر کا دھوکہ ہے؟ اس وقت میں آنے والے تاجروں نے یہ اطلاع دی کہ آپ نے جو کچھ دیکھا یہ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ ملک عرب کے اندر ایک عظیم شخصیت دنیا میں تشریف لائی ہے جس کے لیے یہ زمین اور آسمان بنایا گیا ہے، جس شخصیت کے لیے اس دنیا کو زینت بخشی گئی ہے، انہی کا یہ معجزہ ہے، انہی کا یہ معجزہ ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک روز رات کے وقت میں ابو جہل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے
اور کہتا ہے محمد اگر تو واقعاتاً سچا ہے تو اپنے خدا کو ماننے والا ہے، واقعاتاً تو نبی ہے تو اپنے خدا سے کہا کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے اور روشن ہے اس کے 2 ٹکڑے کروا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر چاند کا 2 ٹکڑا ہو جاوے تو تم مجھے نبی تسلیم کر لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے کہا ہاں ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے لو لگائی، اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب چاند کی جانب انگلی سے اشارہ کرنا تیرا کام ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ آپ نے چاند کے طرف اشارہ فرمایا، چاند کا 2 ٹکڑا ہوا، پھر آپ کے اشارے پر وہ چاند مل بھی گیا۔ اس راجا نے جو یہ دیکھا اسے پتا چلا کہ محمد ایسی شخصیت ہے جن کی یہ معجزات ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ ان کے دل میں اور شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ ایسے لوگ سے ضرور ملنا چاہیے، ایسے لوگ سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ تاجروں کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں، کئی سال وہاں رہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر آپ وہاں سے ہندوستان لوٹتے ہیں، اور ہندوستان لوٹنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا جائے، اسلام کی اشاعت کی جائے، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی جاوے، اسلام کو اسلام کا سمجھایا جاوے، لوگوں کو اسلام ہے کیا۔ وہ راجہ جب ملک عرب سے نکلا تو وہ زمانہ یہ تو تھا نہیں 4-5 گھنٹے والا زمانہ، سالہ لگ جایا کرتے تھے۔ اس عرصہ میں راستے میں اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ وہ راجہ تو تھا اپنی مسند پر پرجا کی خدمت کے لیے جن لوگوں کو بیٹھایا تھا، جو اس کا ہم نام اور قائم مقام بنا تھا، جو اس کا نائب تھا، اس کے نام اس نے خط لکھا۔ وہ راجہ شدید بیمار پڑ جاتا، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں ہندوستان پہنچنے والا نہیں ہوں، میری لاش ہی پہنچ سکتی ہے۔ اس نے ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ ہندوستان میں ایک عالی شان مسجد بنائی جاوے، اور صحابہ کرام جب ہندوستان پہنچے دین کی اشاعت کے لیے تو تم ان کی ہر ممکن کوشش ساتھ دینا، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان کی بات ماننا، چونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب دوبارہ ہندوستان حیات میں لوٹ سکوں گا، اس لیے خط لکھ رہا ہوں۔ وہ خط لکھنے کے بعد اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں۔ وہ خط جب ان کے قائم مقام ان کے نائبین تک پہنچا تو انہوں نے صحابہ کی ایسی مدد کی جیسا کہ ان سے اس راجہ نے اپیل کی تھی، درخواست کی تھی، گزارش کی تھی۔ اس پر صحابہ کرام کو تعاون ملا، مدد ملا۔ صحابہ کے اخلاق اور کردار اور عادات تو ایسے تھے کہ لوگ دیکھ کر خود ہی مانوس ہو جاتے تھے، خود ہی مانوس ہو جاتے تھے صحابہ کرام کو دیکھ کر، اسلام میں خود لوگ چلے آتے تھے۔ لیکن جب میدان تیار ملا، لوگ حلف کرنے والے، مدد کرنے والے ملے، ہاتھوں پر بیٹھانے والے ملے، پلکوں پر لگانے والے ملے، سینے سے لگانے والے ملے، گلے سے چمٹانے والے ملے، تو اسلام کو پھیلانا اور زیادہ آسان اور سہل ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی، جس مسجد کا نام اسی بادشاہ، اسی راجہ کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ کے اعتبار سے 632 عیسوی میں وہ مسجد بن کر تیار ہوئی ہے، اور اسی راجہ کے نام پر اس مسجد کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد ہندوستان کی وہ ہے۔ اب کون سی جگہ ہے؟
یہ بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ کس جگہ پر یہ مسجد ہے۔ آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہیں، بتلائیے ہندوستان میں سب سے پرانی مسجد کہاں ہے؟ ہندوستان میں سب سے پہلے آذان کہاں ہوئی؟ یاد رکھیے کیرلا میں ہے وہ مسجد۔ کہاں ہے؟ کیرلا میں وہ مسجد موجود ہے، اور آج بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج بھی وہ مسجد ہے، اور اسی راجے کے نام پر آج بھی وہ مسجد ہے۔ صحابہ کرام کے آنے پر مذہب اسلام ہندوستان میں پھیلا اور بڑھا اور چڑھا ہے، پھلا اور پھولا ہے، آگے بڑھا ہے، اور اس راجہ کا بھی بڑا یوگدان رہا ہے۔ اس نے اپیل کی ہے، گزارش کی ہے۔ یہ بات تحقیق سے نہیں مل پاتی ہے، مکمل تحقیق سے، کہ وہ مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ میں نے پہلے تو بتلایا کہ وہ مشرف با اسلام ہوئے، لیکن یہ بات تحقیق کے ساتھ نہیں مل پائی ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہو ہی گئے تھے، ورنہ ان کا نام بھی چینج ہوتا میرے خیال کے مطابق، اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی لکھا جاتا تاریخ کی ہسٹری میں، لیکن مجھے ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ کہ وہ اسلام سے مانوس تھے، اسلام کے لیے انہوں نے میدان کو وسیع کیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، کن کے ذریعے اسلام پھیلا اور پھولا ہے؟ وہ ہے صوفی۔ کون صوفی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ اجمیری، جن کا مدفن، مزار، مقبرہ آج بھی اجمیر شریف میں موجود ہے۔ 90 لاکھ لوگ ایسے جو مرتد ہو چکے تھے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسلام سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ صحابہ کے دور میں اور حضرت اجمیری کے دور میں ایک لمبا عرصے کا فرق ہے، لمبا زمانہ کا فرق ہے، فاصلہ، بہت بڑا فاصلہ۔ لوگ صحابہ کرام سے انسیت، اخلاق و عادات کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن وہ ماحول پھر نہیں رہا، پھر لوگ اسلام سے پھر گئے، اسلام سے برطرف ہو گئے، اسلام کے دامن سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو بھیجا، اور ان کے ذریعے پھر اسلام دوبارہ عروج پر آیا ہندوستان کے اندر۔ 90 لاکھ مسلمان آپ کے دستے مبارک پر لوگ مسلمان ہوئے، 90 لاکھ، کوئی ایک دو نہیں۔ اس لیے آپ کا بھی تاریخ میں، اس ہندوستان کی تاریخ میں آپ کا نام بھی نمایاں کا کردار والا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، اسلام پہلے سے پھیلا تھا، ہاں پھیلا تھا، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے صدقے میں بھی اسلام عروج پر گیا ہے۔ اسلام کے دامن سے لوگ وابستہ ہوئے ہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر، آپ کی کردار کو دیکھ کر، آپ کے گفتار کو دیکھ کر، آپ کے انداز گفتگو کو دیکھ کر، آپ کے انداز محبت کو دیکھ کر، آپ کے کھانے پینے، اڑنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے طور طریق کو دیکھ کر، چونکہ آپ مکمل صحابہ کرام کے نقش قدم کو فالو کیا کرتے تھے، حضور کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کے ذریعے بھی ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، اسلام پروان چڑھا ہے، اسلام آگے بڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آذان کی بات رہ گئی تھی، آذان وقت نہیں ہے۔ آذان جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نازل فرمایا تھا، اسی پہاڑ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آذان دی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق